اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بے شمار رزق اور قرض سے نجات کے لیے درود شریف کا ایک خوبصورت وظیفہ۔ درود پاک جو ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر انسان اپنی نمازوں کے بعد جو نفلی عبادات کی طرف جاتا ہے تو اس میں سب سے بہتر عبادت جو ہے وہ درود پاک ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ آپ جتنی شدت سے درود پڑھیں گے، خلوص سے پڑھیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو ہے سچے امتی ہونے کا حق ادا کریں گے اور آپ ان کی شفاعت کے حقدار بنیں گے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ درود و سلام کے تحفے بھیجیں اور وہاں سے واپسی میں آپ پر رحمتیں اور برکتیں آپ پر جو ہے واپسی میں نہ آئیں۔ تو یہ ایک درود شریف ویسے تو میں خود بھی عمل میں رکھتا ہوں، درود ابراہیمی کی بہت کثرت، اور دوسرے ہمارے سلسلے کی جو درود ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک درود شریف تعلیم فرمایا سرکار نے کہ اگر کوئی شخص اس درود شریف کو ظہر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لے گا، یعنی ظہر کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ فرض پڑھنے کے بعد صرف 100 بار اگر آپ یہ درود شریف جو ہے جو حدیث شریف میں جس طرح سے ہے وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، وہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں 100 بار صرف، یعنی 100 بار سے مراد ایک تسبیح 101 بار بھی ہو سکتا ہے، تو ایک تسبیح اگر آپ اس کی پڑھ لیتے ہیں تو اس شخص پر 3 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1، ایک تو وہ مقروض نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر نمبر 1، نمبر 2، اگر وہ مقروض ہوگا تو اس کا قرض ادا ہونے کا بندوبست بن جائے گا۔ اوبیسلی جب اس کا رزق بڑھے گا تو وہ قرض دینے کے قابل ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ رزق بھی بے شمار آپ کو ملے گا، تو قرض دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے حساب کتاب نہیں لیں گے، اس مال جو اس کے پاس ہوگا جس کا کہ سب سے اہم بات یہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو مال کی طلب تو بہت ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس مال جب آ جاتا ہے اور جن کے پاس آلریڈی ہے تو اس کا حساب بھی تو دینا نا کہ کہاں خرچ کیا، تو اللہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ تو اتنی خوبصورت حدیث کی یہ بات ہے، تو اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اتنا خوبصورت اور مختصر اور جامع کہ اتنا چھوٹا سا یہ جو ہے صیغہ ہے درود پاک کا جو تعلیم فرمایا گیا، بس اس کو آپ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں ظہر کی نماز کے بعد، دیٹ ول بی مور دین سفیشینٹ فار ایوری تھنگ، آپ کے رزق کی کثرت کے لیے بھی اور قرض کی ادائیگی کے لیے۔ بہت آسان عمل ہے، اور اس کو ویسے کوئی دوست بعد میں مجھ سے بھی پوچھیں گے، مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کے میسیجز آئیں گے کمنٹس میں اور واٹس ایپ پہ، پھر آپ کی جناب اس کو کثرت کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں جی، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو ہر نماز کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن ظہر کے بعد اس کو 100 ٹائمز یا ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھ لیا کریں، جس طرح کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، اس احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اور بہت ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا مسئلہ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ نمبر آپ کو ویڈیو کے شروع میں نام کے ساتھ دیا ہے، اور کئی بار انڈیا کے خاص طور پہ دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کا واٹس ایپ کا نمبر شو نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکلی کوئی پرابلم ہو تو ہو، لیکن اوور آل پوری ورلڈ میں اسی نمبر سے ہی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو پاکستان کے جو دوست ہیں وہ اصل سے مغرب تک رابطہ کر سکتے ہیں، اور یو کے، یو ایس اے اور کینیڈا کے دوست جو ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہو، جس وقت چاہے رابطہ کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ کمنٹ کر کے پہلے کال کا ٹائم لے لیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔